الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره۔ جب زمین شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا حکم کیا ہے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کو ان کے مال دکھائے جائیں۔ تو جن لوگوں نے تو پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ زلزال کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب میں اس کو آپ کے سامنے اس سورۃ زلزال کی تفسیر کا مطالعہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت زلزالہ سے اس کا مطلب لیا گیا ہے، اس کا نام سے اسی لفظ سے ہی اس کا نام زلزال رکھا گیا ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں تو ہے تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مکی ہی دور کی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے اور مکہ کے بھی یہ ابتدائی ایام کی ہے، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسانوں کو، اس وقت کے لوگوں کو اور قریش کو، کفار کو آخرت میں آنے والے پیش آنے والے حالات سے قبل از وقت آگاہ فرما رہے تھے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس کے اعمال کا پورا جو کیا چٹھا انسان نے کیا ہوگا دنیا میں سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پھر انسان اس میں حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر لیکن یہی زمین میں رہ کر انسان نے جس بے فکری کے ساتھ جو عمل کیے ہوں گے اور جس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، وہ اس دن اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس دن زمین، اس کے ارد گرد کی ہر چیز انسان کو خود بتائے گی کہ ہاں تم نے میری زمین، میری پیٹھ پر یہ فلاں فلاں ظلم کیے تھے، فلاں فلاں برائیاں کی تھیں۔ جو چھوٹی سی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، جو چھوٹی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اب میں سامعین کرام، اب میں ہر آیت کے حساب سے آپ کے سامنے اس کا مطالعہ پیش کرتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک زمین میں جتنے زلزلے آئے ہیں پوری زمین کو آج تک نہیں ہلایا جا سکا، کیونکہ جتنا حصے کے اوپر زلزلہ ہے اتنے حصے کو ہی ہلانا، اور جتنی شدت سے ہلانے کا حکم ہوا تھا اتنی شدت سے ہلایا گیا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کو اتنی شدت سے ہلایا جائے گا کہ اس کو اتنے مسلسل جھٹکے پہ جھٹکے دیے جائیں گے کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر رکھ دی جائے گی۔ یعنی کہ جس قدر یہ کرۂ ارض کا جتنا بڑا جثہ ہے یا جتنا بڑا اس کی کمیت ہے، جتنا اس کا وزن ہے، قیامت کے اس زلزلے کے وقت اس کو اتنی شدت سے ہلایا جائے گا، یہ پوری کی پوری زمین ہل جائے گی اپنی جگہ سے، اور زمین کو اس شدت سے ہلایا جائے گا کہ جیسے آگے بیان کیا گیا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے گی۔ یعنی کہ اس دن زمین اپنے اندر کے جتنے بھی انسان، جس کی تلاش میں انسان مختلف قسم کے وہ چوریاں کر
کرتا تھا یا جو جس کی مقصد کے لیے وہ جس سامان کے لیے وہ انسان اس کے دن رات کی کوششیں جائز و ناجائز طریقے سے بھی کرتا تھا وہ اس کے سامنے پیش ہو جائیں گی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان اس دن جو مرے ہوئے انسان زمین کے اندر پڑے ہوں گے وہ جس حالت میں ہوں گے اس کو اٹھا کے اس کے ذرے ذرے سے برابر اس کی دوبارہ تخلیق کر دی جائے گی اور اس کو اصلی حالت میں اٹھا کے زندہ کر دیا جائے گا۔ صرف یہ اس کی حالت میں نہیں، اس کے ساتھ جو اس نے مال کیے ہوں گے اور جن جن چیزوں کے سامنے اس نے اپنے مال کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اٹھا کے اس کے سامنے اس کو پیش کر دی جائیں گے، اس کو مکمل انسان بنا کے اس کی دوبارہ تخلیق کر کے اس کو پیدا کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کے سارے مال کا حساب دیکھ سکے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے اس کے بکھرے وضع ہوں گے اللہ اپنی قدرت سے ان کو اپنے کرم سے اس کو اکٹھا کرے گا۔ تو انسان جب زمین اپنے اندر کے بوجھ اٹھا کے پھینکے گی تو اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ دیکھ یہ سونا چاندی، یہ جائیدادیں، یہ پلازے جن کے لیے کہ تو لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، تو چوریاں کیا کرتا تھا، تو لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، تو نے اپنی فوجیں بنائی، تو نے اپنے اسلحہ خانے کو زبردست تباہ کن ہتھیاروں سے بھر دیا تھا تاکہ تو دنیا کی ہر چیز کا مالک بن کے بیٹھ جائے۔ تو اس دن اس کو وہ ساری چیزیں وہ اخرجت الارض واسکا جو اس کے اندر بوجھ ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے اپنی قدرت کے سامنے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اس دن زمین اپنے اندر کی ہر چیز اگل کے رکھ دے گی۔ یوم دن تو حدث اخبارہا، اس دن اس روز اوپر کے گزرے ہوئے زمین اپنے سارے حالات بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب کی طرف سے اس کو یہ حکم ہوا ہوگا کہ اپنے اندر یہ ساری چیزیں سارے راز اٹھا کے باہر پھینک دے۔ انسان سے یہاں جو ہے مراد ہے اس روز اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری یہ کہ انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ زمین پہلے تو انسان یہ دیکھ کے سارے حالات، کیونکہ زمین ہر چیز اگل رہی ہے، زمین ہر چیز باہر پھینک رہی ہے، تو انسان بڑا پریشان ہوگا کہ یار اس کو ہوا کیا ہے۔ یہ چیز مسلمان کے لیے یا مومن کے لیے تو مشکل کا پریشانی کا باعث نہیں ہوگی، لیکن جو کفار ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ آج تک یہ تو میں نے اس کو اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ آج ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے، مردے بھی باہر، ہم انسان دوبارہ مل کے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو سارے کے سارے جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ زمین بھی اپنی ہر چیز اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے۔ تو اس کو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے تو یہ حیرانی والی بات نہیں ہوگی، لیکن جو کفار ہوں گے ان کے لیے یہ مشکل والی بات ہوگی، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے یہ آج۔ تو وہ اس روز زمین اپنے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یعنی کہ زمین اس دن بتائے گی کہ یہ انسان جو تھا اس نے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا ظلم اپنے اوپر کیے، انسانوں کے ساتھ کیے، کیا کیا اس نے دوسروں کے قتل و غارت کے لیے کیا کیا سامان کیا، کیا کیا اس نے ظلم کیے، سارے کے سارے جو اس کو پیٹھ کے اوپر انسان نے کیے ہوں گے وہ ایک ایک تاریخ کے حساب سے، ایک ایک دن کے حساب سے اس کے سامنے پیش کر دے گی۔ اس دن انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ زمین نے تو کوئی ایک چیز بھی ایسی چھوٹی نہیں چھوڑی جو اس نے مجھے بیان نہ کر دی ہو۔ جیسے کہ علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے جب خزانے کی جتنے بھی ان کے پاس مال ہوتا تھا اس کو تقسیم کرنے کے بعد اس خزانے کے کمرے کے اندر ہی 2 نفل نماز ادا کر کے بیان کرتے تھے کہ اے مطلب اس کو فرمان کرتے تھے کہ اے کمرہ یا اے خزانہ یا اے دولت جو میرے پاس تھی، گواہ رہنا میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ ہی میں نے تجھے خالی کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پتہ تھا کہ جس کمرے میں بیٹھ کے میں یہ خزانہ تقسیم کر رہا ہوں، یہ زمین، اس کمرے کی دیواریں، اس کی چھتیں، اس کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے میرے سارے عمل کی یہ کل گواہی ہے، یہ اس کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ بڑا ایزی ہے سمجھ جانا کہ یہ زمین کے اوپر جتنے لوگوں نے مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں، مختلف چیزیں ریکارڈنگ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور جو سب کچھ بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کی چیزوں کے جس قسم کی جگہ پہ بھی انسان نے وہ کوئی اندھیرے میں عمل کیا ہوگا، دن میں کیا ہوگا،
تو وہ زمین ارد گرد اس کے جو جتنی سطح ہے یا جو چیزیں بھی زمان انسان کے ارد گرد ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہی ہوں گی، اور اس کی ہر چیز کو وہ بیان کریں گی. اور وہ یہ بیان ربا کو حالہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہی ہوئی ہوگی، اس کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہوگا کہ جو کچھ انسان نے تمہارے اوپر کیا ہے اس کو تو بیان کر دے. یہ صرف اس لیے ہوگا کہ جب انسان کے سامنے اس کے ظلم کی، اس کے گناہوں کی داستان کا پورا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا. اس دن انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریشان تو ہوگا، لیکن یہ کہ زمین اس کو سارے نام مال کے بارے میں اس کو بتائے گی کہ تم نے یہ کیا تھا. یعنی جب عدالت اللہ تعالیٰ کی لگے گی تو انسان کے پاس اپنے بیان کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا. اس دن اس کو اس کی اپنے ہر چوری کرنے کی پوری واردات کی ویڈیو اس کو دکھا دی جائے گی، بے شک اس نے کتنے ہی اندھیروں میں یہ کام کیا ہوگا. اگر وہ زناکاری کا مرتکب ہوا تو اس کو زناکاری کی اس کی ویڈیو دکھا دی جائے گی. جو کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کا گلا کاٹ رہا ہے، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، جو بھی وہ کاری کر رہا ہے، ایون یہ صرف یہ کہ اس کی حرکات اور سکنات کو پوری طرح سے بیان ویڈیو کی شکل میں نہیں کیا جائے گا، اس کی جو دل کے اندر جو نیتیں تھی وہ بھی اس کو دکھا دی جائیں گی. اس کے ضمیر کے اندر اس کے پاس کیا تھا، کس ارادے سے وہ کر رہا تھا، وہ ارادہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا. وہ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، دماغ، اس کے ہر اعضاء اس وقت اس کے خلاف بولیں گے کہ ہاں تم نے مجھے استعمال کر کے تم نے یہ چوری کی، تم نے فلاں کا گلا کاٹا تھا، تم نے فلاں کا حق مارا تھا، تم نے زبان بولے گی تم نے یہ بد کلامی کی تھی، تم نے یہ گناہ کی بری تقریریں کی تھی، تم نے دنیا میں یہ فتنے پھیلائے تھے، تم نے دنیا میں یہ ظلم کیے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں زبان بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے. کوئی انسان کے جسم کی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی جو انسان کے سارے عمل کو اس کے سامنے پیش نہ کر دے. پھر اس کے بیان کرنے کا یہ ہوگا کہ یوم اذن یحضر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی اس دن انسان گروہ در گروہ متفرق حالتوں میں نکلیں گے. یعنی جیسے انسان مختلف علاقوں، اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انسان مختلف علاقوں میں مرے ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے اسی علاقے میں یا اسی قبرستان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے. لیکن زندگی میں انسان اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگ، عالم لوگ، خدا خوف لوگ، مومن لوگ وہ مومنوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. جو برے لوگ ہیں، چوری کرنے والے، وہ چوروں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. جو نیکی کرنے والے ہیں وہ نیکوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. اس کے دو مطلب ہوں گے کہ اس دن انسان جس جگہ پر بھی وہ دفن کیے ہوں گے اسی جگہ سے وہ نکل کر محشر کے میدان کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ زمین اس دن محشر کی اتنی ہلاک، جو پہلے جیسے پہلی آیت بتایا گیا، اس کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا تاکہ یہ محشر کے لیے تیار ہو جائے. جب انسان نکلیں گے تو وہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ گروپ کی شکل میں محشر کی طرف روانہ ہو جائے، یا جن لوگ وہ جس جگہ پہ لوگ جو بھی دفن ہوئے تھے گروپ کی شکل میں دور دور قبرستانوں میں، وہ وہیں سے اٹھ کر وہ اپنے گروپوں کی شکل میں جیسے جیسے نیک ہوں گے یا کسی بھی قسم کے ہوں گے لوگ، وہ چل پڑیں گے محشر کی طرف میں، تاکہ ان کو ان کے اعمال نامہ دکھایا جائے. ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ اچھے طریقے سے دکھایا جائے گا. باطل کی حمایت کرنے والوں کو بھی ان کی حرکتیں بتا دی جائیں گی، اچھائی کی تقریریں کرنے والوں کو بھی ان کی تقریریں بتا دی جائیں گی، اور جو فتنے بازیاں کرتے رہے ہیں، شرک کے پھیلانے کی تقریریں کرتے رہے ہیں، معاشرے میں فساد و فتنے برپا کرنے کے لیے جو باتیں ہیں، ہر بات، ہر تقریر، ہر ان کا عمل اس دن سامنے صاف لفظوں میں اس کے سامنے ویڈیو کا، اگر وہ نہ مانے گا تو اس کی ویڈیو اس کو دکھا دی کہ دیکھ لو تم ہی یہ تقریر کر رہے ہو، تم ہی یہ چوری کر رہے ہو، تم ہی یہ سب کچھ کر رہے ہو. یعنی کہ لے یرو اعمالہم، یعنی ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے. جس نے کوئی نیکی ذرا برابر بھی کی ہو، آگے لکھا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی
क्योंकि वो भी उसको देख लेगा। इसका एक तो सादा सादा मतलब यह है कि जो इंसान जिंदगी में बाज का ऐसे होता है ना कि छोटे माल भी करता है, बड़े भी होता करता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी ने एक मुलाजिम रखा हुआ हो, वो छोटी सी गलती करे, सारी अच्छी अच्छी बातें करता रहे, अच्छे काम करता रहे, अच्छी ताबेदारी करता रहे, लेकिन अगर कोई गलती करी की जाए तो उसको सजा दी जाए। ये तो इंसानी फितरत और तखलीक के कारण कवानीन के से बात जो है मैच नहीं करती है। लेकिन यह है कि उस दिन जिसने छोटी सी भी नेकी की होगी, जिसने छोटा सा कोई गुनाह किया होगा, उसको उसके बिल्कुल जो छोटी सी कोई भी चीज उसने गलती की होगी, उसको उसको सामने दिखा दी जाएगी। कोई चीज उससे उसके नाम माल से छुपी नहीं रह जाएगी। उस दिन इंसान ये परेशान भी होगा कि आज ये जैसे पहले बताया गया है कि वकाल इंसान मालहा, उस दिन ये छोटी से छोटी नेकी देख के भी इंसान और छोटी से छोटी बुराई भी देख के उसकी जमीन, उसके सारे मामलात उस जमीन उसको बताएगी, छोटे से लेके बड़े तक। कोई बदतरीन काफर व जालिम और बदकार इंसान किसी छोटे से फेल को अजर पाए बगैर न रह सकेगा। इसी सिलसिले में चंद एक बातें ये हैं कि काफर और मुशरक और मुनाफिक के माल, यानी वो माल जिन पे जिसको वो नेकी समझा था, जाया कर दिए जाएंगे। आखिरत में जो काफर जो होगा या मुशरक होगा, जो मुनाफिक होगा, उसने अगर वो अच्छे माल भी किए होंगे तो वो उसको जाया इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि दुनिया में उसको उसका बदला दे दिया जाएगा। उसको उसका आखिरत में उसके लिए कोई हक नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने अकीदे में अल्लाह ताला पे ईमान ही नहीं रखा था। अल्लाह जल शानहू पे ईमान ही नहीं लेकर आया था, या उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया था। इस ईमान ना लाने की पदाश में दुनिया में तो उसको उसकी मेहनत का फल अच्छे तरीके से मिल जाएगा, लेकिन वो मैशर वाले दिन उसके सारे वो नेक अमल तो जाया कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बुरों की सजा मिलेगी। दूसरी बात उसकी ये है कि सजा, बदी की सजा उतनी दी जाएगी जितनी बदी है, नेकियों का अजर असल से बढ़ा कर दिया जाएगा। इसलिए कि हर नेकी का बदले में, एक नेकी के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी। यहाँ अल्लाह ताला इसको और भी बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि हदीस पाक का महबूब है कि छोटी छोटी नेकियां इकट्ठी करके एक बहुत बड़ी नेकियों को, बहुत बड़ा एक वजनदार नेकियां बन जाती हैं। इसी तरह उसका तीसरा मतलब ये हो सकता है कि मोमन अगर बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करेंगे तो उनके छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। चौथा मतलब यह है कि मोमन साले से हल्का साब लिया जाएगा, उसको उसकी बुराइयों से दरगुजर किया जाएगा, उससे बेहतरीन माल के हिसाब से उसको अजर दिया जाएगा। इसके बारे में मुख्तलिफ हदीसें हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, जब ये आयत सुनी तो वो परेशान हो गए और खाना खा रहे तो उन्होंने खाने से हाथ खींच लिया। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, दुनिया में जो मामला भी तुम्हें पेश आता है, जो तुम्हें दर गुजर जो जो तुम्हें नागवार गुजरता है, वो जरा बराबर बुराइयों का वो बदला होता है। और जो तुम नेकी करते हो उसको 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, या उससे भी ज्यादा बढ़ा के अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आपको देंगे। इस तरह से और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, इंसान जो छोटे से छोटे अमल भी करता है, जो बड़े से बड़े अमल भी करता है, तो इंसान के हर मुसलमान के या मोमन के हर अमल की सजा तो उसको नहीं मिलेगी। या जैसे कि यह है कि जिसका नेकियों का पलड़ा और बुराइयों का पलड़ा एक तरफ रखा जाएगा, दोनों बदनों में नेकियां, पलड़ों में नेकियां और बुराइयां रखी जाएंगी। तो जिसका पलड़ा नेकियों के भारी होगा उसको अल्लाह ताला अपने करम से बख्श देंगे। लेकिन इसके बारे में यह है कि जो बंदा शिरक करता होगा, उसका तो कोई अमल किसी सूरत में भी काबिल माफी नहीं होगा, उसको हर कीमत पे सजा मिलनी मिलनी है। उसकी को जो जो हराम खोरी करता रहा है, वो चोरी का माल या हराम का माल खाता रहा है, उसकी कोई इबादत, कोई उसकी माजरत, वो काबिल कबूल किसी सूरत में भी नहीं होगी, क्योंकि उसने अल्लाह की ज़ात पे यकीन ना करते हुए चोरी का और हराम खोरी का इर्तिकाब किया था। उसकी कोई नेकी जो है वो काबिल कबूल नहीं गिनी जाएगी। इसीलिए जिसने सिला रहमी की होगी, उसको जो मस्कीन को खाना खिलाता होगा, जो मेहमान नवाज होगा, जो जिस किस्म भी किसी बंदे ने नेकियां की होंगी, वो उसको उस दिन वो दिखा दी जाएंगी। तो रोजे मैशर भी जो सारी चीजें इंसान को दिखा दी जाएंगी सारी, उसने भाई ये नेकियां की हैं, ये उसने अच्छाइयां की हैं, कि मोमन को तो नेकियों का पूरा साम मिल जाएगा।
جو اس کی برائیاں ہوگی وہ اس وقت معاف کر دی جائیں کیونکہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. لیکن کافر جو ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہو جائے گی. حرام کا مال کھانے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. ایون اس دنیا میں اگر وہ حج بھی کرتا ہے برائی کے یا حرام خوری کے پیسوں سے، وہ حج کی عبادت اس کی کوئی قبول نہیں، کوئی نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی. دیکھ رہے تو اپنے آپ کو وہ شاید مطمئن کرتا ہوگا میں یہ کر رہا ہوں لیکن ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہوں، شاید میری چیزیں برابر ہو جائیں گی. جب تک حرام کی چیزیں اس کی زندگی کے سارے معاملات میں شامل ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں، جیسے کہ کسی چیز کا پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آخری منظر قیامت کا دن، یہ نفخہ ثانی جو ہوگا اس کے بتا دیا جائے گا، ہاں تم نے یہ چیز جو کی تھی اس کا یہ آج صلہ دیکھ لو. اگر تم نے راستے سے کانٹا بھی ہٹایا تھا تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، وہ آپ کے نام مال میں ہوگا. اگر آپ نے کوئی چھوٹا سا کسی سے مسکراتے چہرے سے کسی کا استقبال کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کے نام مال میں موجود ہوگا. اگر آپ نے کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا تو وہ بھی آپ کے نام مال میں اس وقت موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی محترم اختر پرویز، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جی اپنا بخاری بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اختر صاحب نے سورہ زلزال تلاوت کی اور تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ اور اپنی معروضات پیش کی. ایک چیز میں ابتدائی میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ محترم کو تجوید کے معاملے میں ابھی اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ جو محنت اس عمر میں اور اس سیکھنے کے مرحلے میں وہ صرف یہ ہے کہ اس کو بار بار تھوڑا سا خوشحال لہجے میں سنا جائے اور سننے کے بعد اس کو پھر بار بار پڑھا جائے اور پھر اس کو ویڈیو دیکھ لی جائے یا آڈیو سن لی جائے یا کسی کو دکھا دی جائے. تو یہ ایک بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اس ایج میں، لیکن ایک مدرس کے لیے بہرحال جو آیات کی زیر زبر ہے اور تجوید کی جو تھوڑی بہت نوک پلک ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل اسی طرح رب اشرح لی میں بھی وہ 3-4 الفاظ واحلل عقدۃ من لسانی چھوڑ گئے بیچ میں سے تیزی سے پڑھتے ہوئے، لیکن ابتدا جو ہے وہ سورت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اور ابتدائیے کے ساتھ جو ان کا بحیثیت مجموعی درس کا جو ابتدائیہ تھا وہ بہت اچھا تھا، اور ایک مدرس کو اسی طرح آغاز کرنا چاہیے. تجوید کے لیے بہت ساری ان کو ابھی کوشش کرنی ہوگی. اوورال مواد اپنے موضوعاتی اعتبار سے بڑا ہی جاندار تھا. لب و لہجہ بھی کافی حد تک آج متاثر کن تھا، اور جو اس عنوان سے متعلق درد و فکر ایک مدرس کے لہجے میں پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے وہ بھی آج بہت ہی واضح طور پر ماشاءاللہ جو ہے وہ نظر آیا. آج فی البدی مواد کی مقدار بھی اچھی خاصی تھی، لیکن جب بھی یہ نوٹس کی طرف دیکھتے تھے تو اس وقت دورانیہ جو ہے وہ 2-3 سیکنڈ کی بجائے کچھ سیکنڈ مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا، جس سے سامعین اور مدرس کے درمیان جو ہے وہ ایک تسلسل جو ہے وہ سامعین کو یہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. باقی فی البدی مواد جو ہے وہ آج ان کا کافی سارا تھا اور سامعین کی طرف یہ بھرپور توجہ بھی رکھتے رہے. ایک چیز جو اتار چڑھاؤ ہوتی ہے یہ کسی مدرس کی بھی درس کی ایک امتیازی شان ہوتی ہے. تو جہاں کہیں گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے تو وہاں لہجہ کسی قدر نرم اور رواں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں پکڑ کی بات آتی ہے، مواخذے کی بات آتی ہے یا سارے اعمال پیش کرنے کی بات آتی ہے تو فطری طور پر مدرس کا جو لہجہ ہے اس میں اتار چڑھاؤ میں واضح طور پر تیزی نظر آنی چاہیے. یہ پورے درس میں وقتاً فوقتاً بہرحال موجود ہونا چاہیے. ایک چیز جو درس میں کمی محسوس ہوئی وہ فکر آخرت ہی ان کی بنیاد تھی، اور قیامت کی منظر کشی اور بندے کی اپنے رب کے حضور پیشی. تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری احادیث موجود ہیں جو اس عنوان کو مزید مزین کرنے کے لیے بہت ہی شاندار انداز میں پیش کی جا سکتی تھی جو نہیں ہو سکی. اسی طرح ایک آدھ واقعہ فکر آخرت کے حوالے سے ٹچ کیا جا سکتا تھا، وہ بھی طے شدہ وقت کے اندر نہیں ہو سکا. بہرحال مجموعی طور پر اس عنوان کے متعلق
جتنا بھی مواد جمع کیا گیا اس میں کوشش نظر آئی ہے، اور اس کوشش ہی کی وجہ سے آج کے درس میں ان کی بہت بہتری بھی نظر آئی ہے۔ تو میرا پرسنل نمبر بھی گروپ میں موجود ہوتا ہے، تو میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ آئندہ جس بھی عنوان کا انتخاب کریں مجھے اگر یہ بر وقت بتا دیں، اور آیت کا اگر یہ خود انتخاب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی ایک آدھ آیت کا انتخاب کر کے اس کو تجوید کے انداز میں جو درس کے اندر پڑھی جاتی ہیں جس طرح، وہ میں اس کی تلاوت کر کے ان کو بھیجوں گا، یہ اس کو بار بار سن کر کریں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ محترم ہمارے لیے بحیثیت مدرس ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ سر میرے گاؤں کی مسجد میں نا ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، میں انشاءاللہ کچھ چند دن ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی میں انشاءاللہ اصلاح کرتا ہوں جی اپنی یہ۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ جی بخاری صاحب۔ بخاری صاحب میرا جو تبصرہ ہے اپنا پرویز اختر صاحب کے مثلا کمپیئر کریں جو شروع میں ان کی ادائیگی تھی اور جو آج کا پروگرام تھا اس میں بہت فرق پڑ چکا ہے الحمدللہ، انہوں نے بہت امپروو کیا ہے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور جو ان کے پاس لٹریچر اور فیسلٹیز اویلیبل ہے میرے خیال میں وہ لمیٹیڈ ہے، اور یہ انہی کے حساب سے نا اپنی چیزوں کو تیار کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی مسجد میں قریب قاری صاحب ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی کوشش ہوگی، کیونکہ جو ہے نا جب تک آپ کا لہجہ جو ہے وہ آیات مبارکہ کا پنجابی لہجے میں نا وہ مزہ نہیں آتا، وہ عربی لہجے میں ہی مزہ آتا ہے تجوید کے ساتھ جب پڑھا جائے، تو اس کو انشاءاللہ آپ امپروو کر لیں۔ باقی تھوڑی سی اردو کا بھی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اردو میں پروگرام دے رہے ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں پنجابی میں بھی درس دینے کی کوشش کریں، ماشاءاللہ آپ کا ماحول پنجابی ہے تو اس میں آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔ جیسے انسان کو آپ انسان کہہ رہے تھے، تو انسان تو نہیں ہے، انسان ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایسی کریکشن بھی نا آپ اپنی نوٹ کر لیں، اور خود ہی آپ جو پروگرام سنیں اس میں بھی اور چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو اس کو اردو میں کر لیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ پنجابی میں بھی درس دیں، اور پنجابی میں ہم تو نہیں لے سکتے پنجابی میں درس، یہاں پہ ہم اردو میں ٹریننگ کرواتے ہیں، لیکن آپ اچھا درس دیں گے پنجابی میں، اور لوگ بہت انجوائے کریں گے آپ کے درس کو۔ لیکن یہ کہ جو عربی کی جو ہے اس کو آپ تلاوت کو جو اس کی تجوید بہتر کر لیں، اس میں تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ، تو کیونکہ ہمارے ایک اپنا لہجہ بنا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں لیکن بہت فرق پڑتا ہے تجوید میں، ایک آواز کو اونچا کریں لمبا کریں تو اس میں میننگز میں فرق پڑ جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کر لیں تو اللہ چاہے تو آپ کو بہترین ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں تو ہمیشہ جو ہے آپ کی جو ایفرٹس ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ پروگرام کریں، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر جی میں ان کے پہلے سن چکا ہوں، 2 دروس میں پہلے بھی سن چکا ہوں، جی اور میں نے ذکر کیا کہ اس حساب سے ماشاءاللہ بہت پیش رفت ہے، بہت پیش رفت ہے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ کامران بھائی